میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج بدھ والے دن، ویڈنسڈے والے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا، آسان سا ایسا وظیفہ جو پڑھنے میں بے حد آسان ہے، لیکن پیارے دوستوں، ماؤں، بھائیوں، بزرگوں، اگر آپ لوگ بدھ کے دن، ویڈنسڈے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بدھ کو پڑھ لینا، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ کہ جس وظیفے کو جو پڑھتا ہے بدھ کے دن فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی فوراً سے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملائیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ، پوری اینڈ تک دیکھنا، پوری ویڈیو عمل کو پہلے سمجھنا، اور بدھ کے دن، ویڈنسڈے والے دن آپ کے سامنے جیسے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے، بہانے بناؤ گے کہ ابھی پڑھ رہا ہوں، شام کو پڑھوں گا، رات کو، بدھ کا یہ دن اگر نکل گیا نا، تو پھر ایک ہفتہ اور انتظار کرنا پڑے گا بدھ والے دن کے لیے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، صرف بدھ کے دن کا ہے۔ ویڈنسڈے والے دن پورا دن موجود ہے۔ پورے دن میں اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، وقت اور جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں، صرف دن کی پابندی ہے کہ بدھ والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، اور آپ لوگ جب اس عمل کو اس ویڈیو میں سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ لوگ زیادہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے۔ لیکن جب اس وظیفے کے، بدھ کے دن کے اس عمل کے کمالات دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھیں گے، تو آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پر تب یقین آئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کریں، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اس عمل کی تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے، جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے، میری بہنیں، میرے بھائی، پوری دنیا میں، یہ نہیں آپ لوگ پاکستان سے، پوری دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بدھ والے دن اس عمل کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر پڑھنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے۔ بس پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اپنا نام کامنٹس میں عمل کی اجازت کے لیے لازمی لکھ دیجئے گا، ویڈیو دیکھنے کے بعد، یا ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور عمل کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا۔ اور یہ عمل میرے بھائی بہن جو بھی دکھ تکلیف میں ہے، قرضوں میں ہے، بالکل سستی مت کریں۔ یہ دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، نکل گیا نا، تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، پھر اگلی بدھ کو ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر اس بدھ کو آپ لوگ، کوئی مجبوری نہ ہو تو لازمی پڑھ لینا، چاہے تو اپنی زندگی میں صرف ایک بدھ والے دن پڑھ لو، تو آپ کی پوری زندگی کے لیے وظیفہ کافی ہے۔ اور چاہو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کو جب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگلی بدھ کی اجازت کے لیے میرے پاس واٹس ایپ پر آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اگلی بدھ کی بھی اجازت چاہیے، تو میں پہلے ہی اس ویڈیو میں اجازت دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جتنی بدھ تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے، ایک بدھ پڑھیں یا ہر بدھ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بدھ کے دن سکون سے بیٹھ جائیے گا، جس طرح جس ترتیب سے یہ پورا عمل بتاؤں، آدھی پونی منٹ کا عمل ہے۔ میں ہمیشہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ وہ وظائف بتاتا ہوں جو بالکل پڑھنے میں آسان ہو، آدھی پونی منٹ کے اندر اندر مختصر سا وظیفہ ہو، آپ لوگ پڑھ لیں، اور ایسا عمل ہو، ایسا وظیفہ ہو جس سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے پاس، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، واٹس ایپ پر بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ کوئی ذاتی مکان کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو وظیفہ پوچھتا ہے، کسی کو قرضوں کا مسئلہ ہوتا ہے، مقروض ہو چکا ہوتا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی بے شمار واٹس ایپ پر روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کرتے ہیں۔ تنگ دستیوں میں لوگ ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے تو حالات اتنے برے ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ گھروں کے اندر ایک وقت کی روٹی ہے، یا تو پھر بالکل ٹوٹلی فاقے ہی چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہیں، بھوکے ہیں۔
تو ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میری بہنیں میرے بھائی اکثر واٹس ایپ پر جب آتے ہیں، ان کے مسائل اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کسی کے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے نہیں ہیں، جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہاں میں صرف آپ ہی پریشان ہیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، اور کروڑوں لاکھوں اربوں لوگ پریشان بھی ہیں۔ غریب زیادہ پریشان ہے کیونکہ مہنگائی ہے، خرچے ہیں، اخراجات ہیں، پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے آج کل کے دور میں، بھائی بھائی کا نہیں رہا اس دور میں۔ تو غریب بیچارہ زیادہ پریشان ہے، امیر پریشان ہے، بس اس کو اپنے پیسوں کو سنبھالنے کی پڑی ہے، اپنے پیسوں کو بڑھانے کی پڑی ہے، اپنے جتنا امیر ہے ہم نے دیکھا ہے زیادہ بیماریاں بھی ہیں۔ تو امیر بھی پریشان ہے، یہ نہیں کہ صرف غریب پریشان، لیکن غریب کو اس کے جو ہے وہ نسبت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو روزمرہ کے معاملات ہی وہ نہیں پورے کر پاتا، گھر کے اخراجات ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل میں ہزاروں لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ یقین کریں، بدھ کے دن کا یہ وظیفہ میں نے جب بھی کسی کو بتایا، جب کسی کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اگر کسی نے ایک بدھ کو یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، تو وہ کوئی ایسی بدھ کی دن نہیں، کوئی ایسا دن بدھ کا نہیں ہوتا کہ وہ یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ ہر بدھ کو پھر وہ اس وظیفے کو پڑھنے کا مامور بنا لیتا ہے۔ تو بدھ کے دن آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے، جہاں کہیں بھی ہو بیٹھ جائیں، ایک آدھے منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لیں کہ ہمیں 1 منٹ تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس دوران براہ کرم کسی سے آپ لوگ بالکل تھوڑی سی بھی بات چیت مت کریں، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور بالکل آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا، اور جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی کوانٹٹی میں جو وظیفہ جس طرح بتاؤں، براہ کرم اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی بیشی مت کیجیے گا۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، مصیبتیں آپ سے پناہ مانگیں گی۔ ایسا وظیفہ ہے۔ جب بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں کو درود پاک یاد ہو، یا جو آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو اپنی اسکرین پر جو پہلا وظیفہ دکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ کو اپنی اسکرین پر جو پہلا وظیفہ دکھ رہا ہے، اسی وظیفے کو آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ 2 وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پہلے نمبر کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے کس طرح، یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا حکیمو، دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ بڑے آسان سے وظائف ہیں۔ 1 ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا حکیمو، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا حکیمو۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے، دوبارہ سن لیجئے تو 1 کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، یا اللہ یا حکیموں کا، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ وظیفہ یا اللہ یا حکیموں کا ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 مرتبہ، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا حکیموں کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے۔ براہ کرم نہ ہی 1 کم ہو نہ 1 زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ یا اللہ یا حکیموں کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آج کا جو عمل ہے، اس میں آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے، اس میں یہ دعا، یہ وظیفہ آپ کو 2 نمبر پر پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جیسے ہی یا اللہ یا حکیموں کا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔
بہت ہی پاورفل دعا ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے اس وظیفے کو، اس دعا کو پہلے سیکھ لیجئے۔ بڑی آسان سی دعا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ کمپلیٹ دعا 2 مرتبہ میں نے پڑھ لی، تیسری بار بھی سن لیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ کمپلیٹ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اور جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہی ہے، آج کے عمل میں 2 نمبر پر آپ کو یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ آپ نے درود پاک ایک بار پڑھ لیا، یا اللہ یا حکیموں کا وظیفہ ملا کر 7 بار پڑھ لیا، پہلا وظیفہ۔ پھر 2 نمبر پہ آپ نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس دعا کو بھی آپ نے پڑھ لیا، تو اب آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ بدھ والے دن کا اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ یہ کون سا وظیفہ ہے، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کے عمل میں جو آپ لوگ اپنی اسکرین پر شروع سے سبحان اللہ کا وظیفہ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے تمام بہن بھائیوں نے یقیناً اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج بدھ والا دن اور خاص وظیفہ، اس میں بالکل آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے سبحان اللہ کا۔ یاد رہے کہ یہ پورا عمل 1 آدھے منٹ کا جو بھی ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے۔ آدھی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے ہی آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ میرے بتلانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن عمل کریں گے تو آدھی منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں گے، پورا شروع سے اینڈ تک۔ آخر میں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سبحان اللہ کا یہ وظیفہ، تیسرا اور آخری وظیفہ آج بدھ والے دن کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو سب سے آخر میں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے، پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اسی وقت 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔